فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ قضائے عمری کی حقیقت بتائیں، اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، قضائے عمری کو ائمہ نے دو حالتوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ائمہ نے جو نمازیں انسان کی چھوٹ جاتی ہیں تو اس کی دو حالتیں ائمہ نے بتائی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ پہلی حالت یہ کہ عذر کی بنا کے اوپر وہ نماز قضا ہوئی ہو۔ اگر کوئی عذر ہے، یعنی کس طرح کا عذر؟ آدمی سویا رہا اور اسے یاد ہی نہیں رہا اور اس کی نماز قضا ہو گئی، یا پھر وہ سفر میں تھا اور اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کی نماز قضا ہو گئی، یا پھر وہ کسی دوسرے کام میں مشغول تھا اور اس کو دھیان ہی نہیں رہا اور اس کا نماز کا وقت چلا گیا۔ تو اس حالت کے اندر عذر کی بنا کے اوپر اگر نماز چھوٹی ہے تو اس حالت کے اندر وہ جب اس کو یاد آ جائے کہ اس کی نماز قضا ہو گئی تو تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ اپنی نماز اسی وقت ادا کرے گا جب اس کو وہ نماز یاد آئے گی۔ اگر آدمی سو رہا ہے اور سو کے اٹھا اور اسے یاد آیا کہ اس کی نماز چھوٹ گئی تو اسی وقت اٹھ کے وہ سب سے پہلے نماز ادا کرے گا۔ تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں۔ اس سلسلے میں جو روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو فوراً پڑھ لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں۔ اس حدیث کی بنا کے اوپر تمام ائمہ متفق ہے کہ اگر عذر کی بنا کے اوپر، بھول کی بنا کے اوپر نماز قضا ہوئی ہے تو اس حالت کے اندر جب اسے یاد آئے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ وہ نماز ادا کر لے۔ دیکھیں، دوسری حالت جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑی، یعنی نماز کا وقت ہو گیا تھا اس کے باوجود بھی اس نے نماز ادا نہیں کری اور نماز قضا کرتا گیا اور بعد میں پھر وہ اب ساری عمر کی قضا نمازیں ادا کرتا ہے، تو وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اس مسئلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ تمام ائمہ اس بات پر تو متفق ہیں کہ یہ بہت سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا، جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور بعض ائمہ نے کہا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ زنا اور شراب سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کر نماز ترک کرے۔ بعض ائمہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ توبہ کر کے نماز کی پابندی اگر نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن حاکم وقت اس کو جیل میں ڈال دے گا اور وہ جیل میں ہی رہے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور پھر وہ وہیں نماز کا پابند بن جائے یا پھر وہ وہیں مر جائے۔ تو نماز کا چھوڑنا سنگین جرم ہے۔ اب یہ کہ جو نمازیں چھوڑ دیں آدمی نے جان بوجھ کر تو وہ ان کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا، اس مسئلے میں ہمیں ائمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے۔ بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اپنی نماز ادا کرے گا، جو نمازیں اس کی چھوٹ گئیں وہ ان کی قضا کرے گا۔ بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر اگر کوئی نماز چھوڑ دی آدمی نے تو اس کی کوئی قضا کی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اگر کسی شخص نے بغیر عذر کے نماز چھوڑی ہو اور اس کے وہ قضائے عمری ادا کر رہا ہو، ایسی کوئی دلیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہمیں نہیں ملتی،
نہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی حکم دیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر اگر اس نے نماز چھوڑی ہے تو اس کا صرف ایک ہی کفارہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے اس بات کی معافی مانگے. لیکن قضاء عمری، پورے عمر کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا، ایک ساتھ تمام نمازوں کو ادا کرنا، یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے نماز پڑھنے والا اور وقت کے بعد نماز پڑھنے والا دونوں برابر ہیں. یعنی اگر کوئی شخص وقت سے پہلے نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر آدمی وقت کے بعد نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نے اپنا وقت گزار دیا تو اب وہ پورے عمر کی نماز قضا نہیں کرے گا، یہ عمل بدعت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی قول کے قائل ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. ظاہری قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. حضرت حسن بصری، علامہ ابن سیرین، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثیمین، شیخ البانی، یہ تمام ائمہ اسی قول کے قائل ہیں کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے. اور اب اس کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے لیے ائمہ نے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے فرضوں کی کمی کو نوافل سے پورا کر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی فرض کے بدلے میں فرض پڑھ کے مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے فرض ادا کر دیا، اب بس میں مطمئن ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطمئن کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے تو اتنا بڑا سنگین جرم کرا ہے، تو اب اس کی صرف توبہ کرے وہ اللہ سے اور نوافل پڑھتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے کہ میں نے نماز قضا کری ہیں، اللہ میری نمازوں کی پورتی کر دے. اسی لیے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نوافل زیادہ سے زیادہ کرے. قضاء عمری کے عمل کو وہ بدعت قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عمل بدعت ہے. جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز چھوڑنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ہمیں حدیث ملتی ہے جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. تو وہ کہتے ہیں جو آدمی نے کفر کر دیا تو اب کفر کا کفارہ صرف توبہ ہے کہ وہ زندگی میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. تو اگر کسی شخص نے نمازیں چھوڑی ہیں تو وہ اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.